اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلها ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات وجبت له الجنہ وقال ابو عبد اللہ الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام البنات حسنات والبنون نعمۃ فالحسنات یثاب علیہا والنعمت یسأل عنها۔ معزز ناظرین محترم، اسلام میں بیٹی کی عظمت کے موضوع پر کچھ عرائض آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ بیٹی کی عظمت ایک شاعر اپنے اشعار میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں: کون کہتا ہے کہ بے وزن و بہا ہے بیٹی، آدمیت کے لیے حق کی عطا ہے بیٹی کی خبر کتنے نبیوں کی دعا ہے بیٹی، کیا خبر کتنے نبیوں کی دعا ہے بیٹی، شمع آغوش رسول دوسرا ہے بیٹی، قتل کرتا تھا جو بیٹی کو کہاں ہے باقی، نسل محبوب خدا یہ دو جہاں ہے بیٹی، جس کے دامن میں یہ غنچہ ہو اسی سے پوچھو، قیمت اس گل کی رسول عربی سے پوچھو، بیٹی کیا چیز ہے یہ قلب نبی سے پوچھو، جذبہ الفت شاہ مدنی سے پوچھو، فاطمہ اور خاتون جنا کہتے تھے، اپنی بیٹی کو نبی پیار سے ماں کہتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بیٹی کی عظمت ہے جس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اسی بات پہ کہ دوران جاہلیت میں بچیوں کی ولادت پر ماں باپ بہت غمگین ہو جاتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے: اذا بشر احدهم بالانثى فظل وجهه مسودا وهو كظيم، ان کو لوگوں کو جب یہ پیغام ملتا کہ ان کے ہاں بیٹی ہو گئی ہے تو شرم کے مارے ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے تھے۔ ان کو پھر کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی ماں بچہ دینے لگتے تو اس وقت ایک طرف گڑا کھود کے رکھتے تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ بچہ گانا لباس تیار رکھتے تھے۔ اگر بیٹا ہو جائے تو فخر و مباحات کے ساتھ اسے لباس پہناتے، اگر بیٹی ہو جاتی تو اس بیچاری کو زندہ اسی گڑھے میں ڈال کر اس کو دفنا دیا جاتا۔ یہ دوران جاہلیت کے بہت ہی پرسوز واقعات ہیں۔ ایک دن امیر اسحاق بن محمد کو خبر ملی کہ ان کے ہاں کوئی بیٹی ہوئی، تو وہ بہت پریشان ہوا اور کھانا پینا بھی اس نے چھوڑ دیا۔ بہلول عاقل نے جب یہ خبر سنی تو جا کر اس سے کہا: اے امیر، کیا خدا نے سالم اور بے عیب اور بے نقص بیٹی عطا کی اس لیے تم غمگین ہو گئے ہو؟ کیا تمہارا دل چاہتا تھا کہ مجھ جیسا ایک پاگل بچہ تجھے عطا ہو؟ اگر مجھ جیسا کوئی پاگل بچہ تمہیں ملتا یا تمہیں اللہ عطا کرتا تو کیا کرتا؟ ابھی ایک سالم بچی اگر خدا نے عطا کرتا تو اس پر غمگین ہو؟ اسحاق بے اختیار ان کی حکیمانہ باتوں کو سن کر مسکرانے لگا اور خواب غفلت سے وہ بیدار ہوا۔ بغیر کسی مقدمہ کے ان احادیث کا ترجمہ کرتا چلوں جنہیں پڑھ کر ہر مسلمان اپنے اندر خوشی اور مسرت کا احساس کرنے لگتا ہے کہ واقعاً ہم ایسے رہبر اسلام کے پیروکار ہیں جن سے فقط عشق و محبت، شفقت، احسان اور نیکی کا درس ملتا ہے۔ قال رسول اللہ: من یمن المرأة ان یکون بکرها جاریة ای اول ولدها ابنة۔ اللہ کے پیارے نبی بیٹی کی شان میں فرماتے ہیں بہترین اولاد بیٹی ہے اور عورت کی خوش قدمی کی علامت ہے کہ پہلا فرزند اس کی بیٹی ہو۔ امام جعفر صادق نے فرمایا: البنات حسنات والبنون نعمت۔ بیٹیاں حسنہ ہیں اور بیٹے نعمت ہیں، حسنات پر ثواب دیا جاتا ہے اور نعمتوں پر حساب لیا جاتا ہے۔ ابن عباس پیغمبر اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: وہ شخص جس کے ہاں لڑکی ہو اور کبھی اس کی اہانت نہ کی ہو اور اپنے بیٹے کو اس بیٹی پر ترجیح نہ دی ہو تو خداوند متعال اسے جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ جس باپ نے بچیوں کو خوش کیا اس نے خوف خدا میں رونے کا ثواب حاصل کیا، یعنی قرب الہی اس کو حاصل ہوگا۔ امام جعفر صادق نے رسول خدا سے روایت کی ہے: قال رسول اللہ: من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات وجبت له الجنہ۔ امام صادق نے رسول خدا سے یہ روایت نقل کی ہے، آپ نے فرمایا جس شخص نے بھی 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کا خرچہ برداشت کیا تو اس پر بہشت واجب ہے۔ اور یہی حدیث ایک اور جگہ مزید تفصیلات کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: من آل ثلاث بنات او ثلاث اخوات وجبت له الجنہ فقیل یا رسول اللہ واثنتین فقال واثنتین فقیل یا رسول اللہ واحدۃ فقال واحدۃ۔ اس نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں ان کے سنبھالنے میں صبر کرنے سے کام لے، یہاں تک کہ ان کی شادی کرا لے یا اس دنیا سے چلی جائے اور قبر میں اتاری جائے، اپنی انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: وہ شخص جنت میں میرے اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ کسی نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول، اگر 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہو تو؟ فرمایا: اگر 2 ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس نے سوال کیا: اگر ایک ہی بیٹی یا ایک ہی بہن ہو؟ تو فرمایا: اگر ایک ہی ہو تب بھی اسے جنت میں میرے ساتھ رکھا جائے گا۔
یہ ہے بیٹی کی عظمت اور بیٹی کی برکت عزیزو۔ اور آپ ہی سے روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، میں نے مدینہ کی ایک خاتون سے شادی کی ہے۔ امام نے فرمایا کیسی تھی؟ تو میں نے عرض کی شاید کسی بھی انسان نے کسی خاتون میں ایسی خوبیاں نہیں دیکھی ہو جو میں نے اس بیوی میں دیکھی ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ امام نے فرمایا کون سی خیانت؟ میں نے عرض کی اس نے بیٹی جنم دی۔ ایسا ہمارے معاشرے میں بھی ہے، جب اگر کہیں بیٹی ہو جائے تو شوہر جو ہے اپنی بیوی سے باتیں کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیا بیٹی کی تقصیر ہے یا تیری تقصیر ہے؟ تقصیر کس کی ہے؟ اگر سوچا جائے اس شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ ماں، بیٹی کے لیے جو ماں ہے، ماں کی تو کوئی تقصیر نہیں، تقصیر تمہاری اصلی ہے، تمہاری تقصیر ہے جس نے تیری نسل میں جو ہے بیٹی رکھ دی ہے، اس ماں کا کیا قصور؟ لیکن جہالت کی بنا پر بیچاری خواتین کے لیے ایسے بھی مواقع پیش آتے ہیں کہ شوہر ان سے باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹی ہو گئی۔ تو اسی طرح اس شخص نے بھی کہا کہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی۔ خیانت کیا؟ یعنی اس نے بیٹی جنم دی۔ امام نے فرمایا شاید تم اس سے کراہت محسوس کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تمہارے آباء و اجداد اور آنے والی نسلیں نہیں جانتے کہ تمہارے لیے ان بیٹے اور بیٹیوں میں سے کون زیادہ مفید اور نفع بخش ہے۔ کیا معلوم تجھے؟ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان ابی ابراہیم سأل ربہ ان یرزقہ ابنۃ تبکیہ وتندبہ بعد موتہ۔ اصول کافی میں یہ روایت نقل ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرے بابا حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ ان کے لیے ایک بیٹی عنایت کرے تاکہ وہ ان کے جنازے پر روئے اور ماتم کرے۔ تو یہ حضرت ابراہیم خلیل کی تمنا ہے بیٹی۔ عن جارود قال قلت لأبي عبد الله إن لي بنات فقال لعلك تتمنى موتهن أما إنك إن تمنيت موتهن فمتن لهم تؤجر ولقيت الله عز وجل يوم تلقاه وأنت عاصي۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میری بیٹیاں ہیں۔ فرمایا شاید تم ان کی موت کی تمنا کرتے ہو، آگاہ رہو اگر تم ان کی موت کی تمنا کرے اور وہ مر جائے تو تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے گناہگار کی حیثیت سے تم ملاقات کرو گے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا رسول اللہ سے، آپ روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق، آپ نے فرمایا نعم الولد البنات ملطفات مجہزات مونسات مبارکات مفلیات ای بأحسط عن الخمل۔ چھٹے امام علیہ السلام امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا بیٹیاں ہی اچھی اولاد ہیں جو ماں باپ کے لیے بہت ہی مہربان، خدمت گزار، عشق و محبت، برکت اور صفائی کرنے والی ہے۔ اللہ کے نزدیک مرد اور عورت اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے برابر ہے، بلکہ جو زیادہ پرہیزگار ہوگا وہی خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی عورت مرد سے زیادہ مقرب ہو، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے المؤمنۃ اعز من المؤمن، کیونکہ کچھ خواتین ہیں کہ جنہوں نے بدترین ماحول میں رہنے کے باوجود بہترین کردار ادا کیا۔ مثلا فرعون کی زوجہ آسیہ نے اس بدترین ماحول میں رہنے کے باوجود اللہ کے نبی کا ساتھ دیا اور جنتی ہو گئی۔ بس آسیہ نے دو کام کیے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت اور اللہ کے دشمن یعنی فرعون سے نفرت۔ اس زمانے میں جناب آسیہ کی قربانی کی مثال نہیں ملتی، اسی لیے امام نے فرمایا کبھی مومن سے مومنہ کی عزت بلند ہے۔ سعدی اپنی اولاد کے رزق و روزی کے بارے میں پریشان، تنگ دست اور فقیروں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک شخص کے ہاں بچہ ہوا، جب اس کے دانت نکل آئے تو وہ اس کی روٹی اور کپڑے کی فکر میں گم ہو گیا کہ اس کا خرچہ کہاں سے لاؤں۔ جب اس نے اپنی بیوی کے پاس ذکر کیا تو اس نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا شیطان کے فریب میں مت آؤ، جس نے اسے دانتیں دی ہے وہی اسے روٹی بھی فراہم کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا ہے وہی اسے زندگی میں بھی عطا کرے گا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جن کے ہاں بیٹی ہوتی ہے وہ زیادہ پریشان رہتے ہیں، اور بیٹی کے بارے میں فرماتے ہیں یہ بیٹی جنت کی خوشبو ہے جسے تم سونگھتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو وہ زیادہ مقروض ہے، اور جس کی دو بیٹیاں ہو فیا ہو صاحب باللہ، اور جس کی تین بیٹیاں ہو اس سے جہاد اور دیگر امور ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹیوں کی خدمت کرے، اور جس کی چار بیٹیاں ہوں اے اللہ کے بندو اس کی مدد کریں، اسے قرض الحسنہ دیں اور اس پر رحم کریں۔ جب امیر المومنین حضرت فاطمہ الزہرا کی خواستگاری کے لیے تشریف لے گئے تو پیغمبر اکرم کو مومنین کی جان مال میں تصرف کرنے کی مکمل طور پر اجازت کے باوجود فاطمہ الزہرا کی عظمت کی خاطر آپ سے مشورہ کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور رضایت طلب کرنے کے بعد ہی علی کو ہاں میں جواب دیتے ہیں، جس سے دور جاہلیت میں زندگی گزارنے والوں پر واضح ہو جاتی ہے کہ عورتوں کو ان کا حق کس طرح دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ مشترک زندگی کا آغاز اور شادی کے لیے اولین شرط لڑکی کی رضایت ہے عزیزو، جس کے بغیر والدین اپنی بیٹی کو شوہر کے ہاں نہیں بھیج سکتے، جو ہمارے جاہل معاشروں میں
اب بھی یہ مرسوم ہے کہ بیٹیوں کو جبراً قہراً کسی کے ہاں دے دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ والدین کو اپنی بیٹی کی رضایت اور ان کی خوشنودی اور ان کی مصلحت کو دیکھ کر ہی ان کو فیصلہ کرنا ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا جو بھی بازار جائے اور کوئی تحفہ اپنے گھر والوں کے لیے خرید لائے تو ایسا ہے کہ کوئی مستحق افراد میں صدقہ دیا، اور اس تحفے کو تقسیم کرتے وقت وَلْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ مَنْ فَرَّحَ أُنْثَىٰ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیل. فرماتے کہ اگر کوئی تحفہ لے کر آئے گھر میں اور اپنے بچوں میں تقسیم کرنے لگے تو اس وقت جو ہے سب سے پہلے اپنی بچیوں کو دیا کرو. تو اگر ایسا ہے کہ اگر آپ نے بچی کو خوش کیا تو سمجھ لو آپ نے ایک اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کیا، اور اگر بچے کو خوش کیا تو خوف خدا میں گریہ کرنے کا ثواب ہے، اور جو بھی خوف خدا میں روئے وہ بہشتی ہے. اسی لیے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو اسلام نے توجہ کا مرکز بنا دیا ہے. بیٹا ہو سکتا نہیں بیٹی سے خدمت میں سوا ہے. یہ تاریخ کے صفحات پر اب تک لکھا، بیٹوں نے زر کے لیے باپ کا کاٹا ہے گلا، ہاتھ سے بیٹی کے چھوٹا نہیں دامان وفا. پھوڑ دی بیٹیوں نے جب شہنشاہ کی، پھوڑ دے بیٹوں نے جب شاہ جہاں کی آنکھیں، بیٹی ہی بن گئی اس سوختہ جہاں کی آنکھیں. ہوئی سو بار جہاں میں حقیقت روشن، بیٹی کر دیتی ہے ماں باپ کی